مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم۔ پیروں کے پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے فاؤنڈر، ولیوں کے لیڈر اور مسلمانوں کے عظیم الشان رہبر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام عبد القادر اور ٹائٹل غوث اعظم ہے۔ غوث کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی فریاد سننے والا۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سے لقب ہیں، جس میں محبوب سبحانی اور محی الدین بھی آپ کے ٹائٹلز ہیں۔ آئیں اس بارے میں جانتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو محبوب سبحانی بھی کہا جاتا ہے۔ محبوب کا معنی ہے پیارا اور سبحان اللہ پاک کا نام ہے۔ سبحانی یعنی اللہ پاک کا، تو محبوب سبحانی کا مطلب ہوا اللہ کا پیارا۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے پیارے بھی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں دین اسلام کو زندہ کرنے والے بھی ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وصال کیا ہے، اور آپ کے فیملی ممبر کون کون تھے اور کیسے تھے، آئیں اس بارے میں بھی کچھ سنتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی رمضان المبارک سن 470 ہجری میں قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیدا ہوتے ہی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ پہلے ہی دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روزہ رکھا۔ وہ اس طرح کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سحری سے لے کر افطار تک دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ابو کا نام حضرت سید موسیٰ جنگی دوست ہے۔ جس رات حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہونی تھی، اس رات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، اے ابو صالح، اللہ پاک نے تم کو ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، جو میرا اور اللہ پاک کا محبوب یعنی پیارا ہے، اور اس کی ولیوں اور قطبوں میں ایسی شان ہوگی جو میری نبیوں اور رسولوں میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی جان ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی امی جان بہت نیک تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو قرآن پاک کے 18 پارے یاد تھے۔ آپ ان کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا جان کے حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک عظیم بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے، یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابو جان امی جان کی طرح آپ کے نانا جان بھی بہت نیک انسان تھے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تعلیم کے بغیر نہ کوئی دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے اسلام کو عام کیا اور اسلام میں بہت نمایاں مقام حاصل کیا، آپ نے بھی پہلے تعلیم حاصل کی اور پھر دین کی تبلیغ فرمائی۔ آئیں اس بارے میں سنتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیسک ایجوکیشن کب اور کیسے سٹارٹ کی، اس بارے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں، حج کے دن بچپن میں ایک مرتبہ جنگل کی طرف گیا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اچانک اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے عبد القادر، تم کو اس قسم کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر گھر آ گیا اور گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں، میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے گھر کی چھت سے مکہ مکرمہ میں موجود میدان عرفات نظر آنے لگا۔ اس کے بعد میں نے اپنی امی جان سے کہا، مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کی پرمیشن دے دیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ یہ سن کر امی جان نے مجھ سے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے بیل والا واقعہ بتا دیا۔ یہ سن کر امی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہرحال امی جان نے مجھے بغداد جانے کی پرمیشن دے دی۔ امی جان نے مجھے ہر حال میں سچ بولنے اور سچائی کو اپنانے کی نصیحتیں کی اور جیلان کے باہر تک الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ کسی نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا کہ میری عمر جب 10 سال کی تھی تو میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے۔ جب میں مدرسے پہنچتا تو فرشتے لڑکوں سے کہتے کہ اللہ پاک کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کوشادہ کر دو۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین اسلام کی خوب تبلیغ فرمائی۔
فرمائی؟ آئیے اس بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن شریف سے بہت محبت کرتے تھے اور 15 سال تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ روٹین رہی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال تک روزانہ رات میں ایک قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ 1000 نفل ادا فرماتے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ جب بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے اور بہت بڑے مجمع میں لوگوں کو لیکچر دیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی آتے تھے اور جنات تو جنات فرشتے تک آتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سے غیر مسلموں کو مسلمان کیا تھا، بلکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 500 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ چور، ڈاکو اور گناہ گاروں نے توبہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک مدرسہ بھی تھا اور آپ اس مدرسے کے انتظام دیکھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ مدرسہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسوب ہو کر مدرسہ قادریہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 13 سبجیکٹ میں تقریر فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سخاوت کے تو کیا ہی کہنے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئے تو شام تک میرے پاس 1 پیسہ بھی نہ بچے، یعنی غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دوں اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دوں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان تمام اولیاء میں سب سے نرالی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ سردار اولیاء ہیں، ولیوں کے امام ہیں اور محبوب خدا اور محبوب رسول ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ساری کائنات میں ولیوں کے امام اور رہنما ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، اللہ پاک کے تمام شہر میرے قبضے اور اختیار میں ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 561 ہجری میں انتقال فرمایا۔ عراق کے مشہور شہر بغداد میں آپ کا پیارا پیارا مزار موجود ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرنے والے دنیا بھر کے عاشقان رسول ربیع الاخر کے مہینے میں آپ کے نام کی فاتحہ دلاتے ہیں اور 11ویں شریف کی محفل سجا کر اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوب چرچا کرتے ہیں۔ مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم، ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں مرے، ہے یہی عطار۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا